بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل والے محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے ہی یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالی شان ماحول میں فرعون نے کی۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا۔ پہاڑ کے بند غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورید دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہیں سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو پگ لا کر اس سے ایک بچھڑا بنایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے اسرام یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس گیا ہے اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ اس نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سرب سجود ہو کر اس بچھڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ سورج اعراف آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچھڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچھڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے عزوجل سے ہم کلام ہو کر اور تورات لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ اعراف آیت نمبر 150 میں کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اچھے 17 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب، معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے بچایا ہے۔
लिहाजा तुम लोग फ़कत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पहुँचो। अल्लाह ताला का ये कलाम सुनकर ये 70 आदमी एक ज़बान होकर कहने लगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे, जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने न देख लें। ये 70 आदमी अपनी ज़िद पर डट गए कि हमको खुदा का दीदार करवाएं, वरना हम नहीं मानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया, मगर वो अपने मतालिबे पर अटे रहे। फिर अल्लाह ताला ने अपने गज़ब और जलाल का इज़हार इस तरह फरमाया कि एक फरिश्ता आया और उसने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि खौफ और दहशत से इन लोगों के दिल फट गए और ये 70 आदमी मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम से इन लोगों के लिए जिंदा हो जाने की दुआ मांगी, तो ये लोग जिंदा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के लिए जो सज़ा तजवीज़ की, उसे कुरान करीम ने सूरत ताहा आयत नंबर 97 में यूं बयान फरमाया है। तर्जुमा: कहा, अच्छा जा दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता रहे कि ऐ मुझे न छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज़ न टलेगा। और अब तू अपने उस माबूद को भी देख लेना जिसका तू एतिकाफ किए हुए था, हम उसे जलाकर रेजा रेजा करके दरिया में उड़ा देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, वो ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया कि सारी उम्र यही कहता रहा कि अब मुझसे दूर रहो, मुझे न छूना। इसलिए कि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। इसलिए जब वो किसी इंसान को देखता तो फौरन चीख उठता, लामिसास। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहां उसने जानवरों के साथ हैवानों की तरह जिंदगी गुजारी और यूं अबरत का नमूना बना रहा। गोविया दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज्यादा मकर व फरेब, झूठ, फराड अख्तियार करेगा, दुनिया व इखरत में उसकी सजा भी इसी हिसाब से शदीद तर और निहायत अबरतनाक होगी। अगर आपको यह वाकया पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं।